كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونذر الظالمين مثل يوم القيامة وأن أعمال بني آدم مقولة منكر وقال مجاهد الإنسان والرجل أميا ويقال والقسط مثل المفلس وهو العالم واما القاسط وهو الجاهل. حدثنا احمد بن وسعد قال حدثنا محمد بن فضيل بن معركه بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد اصح الکتب صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کو جمع فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اس کتاب کے اندر مرتب کیا گیا. اللہ کے فضل سے یہ کتاب کا کام ہو رہا ہے اور اپنی کتاب کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے آخری باب کو قائم فرمایا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہاں سے شروع فرمایا اور پھر ایک حدیث پر اپنی صحیح بخاری کو ختم فرمایا. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس آیت پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ بروز قیامت انصاف کی ترازو کو قائم کرے گا جس میں انسان کے تمام اعمال اور اس کے اعمال کا مطلب یہ ہے جو اپنی ہاتھ سے کان سے ہاتھ اور پاؤں سے جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کو اعمال کہتے ہیں اور اقوال کہا جاتا ہے جو انسان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کتنی باتیں انسان بولتا ہے لیکن اللہ باری تعالیٰ بھائی کہاں بیٹھ گیا کیا کہا مجھے آتا میں کیا کہنا تھا ایک ویڈیو بنانا انہوں ذرا بھی نہیں بناوا انسان کے تمام اعمال کو اور تمام اقوال کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. ایک دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے اور اس قیامت کے دن میں اللہ انصاف کی ترازو کو قائم فرمائے گا جس کا ثبوت اس آیت پاک سے ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انصاف کی ترازو کو قائم کریں گے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بہت بڑی ترازو حشر کے میدان میں اللہ قائم فرمائے گا
جس کے 2 پھلڈے ہوں گے، ایک زبان ہوگی، اور جبرائیل امین علیہ السلام اس ترازو کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور اس ترازو کے اندر تمام انسانوں کے اعمال اور ان کے تمام اقوال وہ تولے جائیں گے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر ان سعیکم لشتی، ہر آدمی اپنے ایک میدان میں محنت کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اچھائی میں لگا ہوا ہے، کوئی برائی میں لگا ہوا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی مقتول ہے، ہر طرح کی دنیا چل رہی ہے۔ تو اللہ باری تعالیٰ سے اسمہ اگر کوئی ایسا انصاف کا دن قائم نہ فرمائے جس کو بدلے کا دن کہتے ہیں اور جس کو روز جزا کہتے ہیں، تو پھر اس دنیا کے اندر نیک لوگوں کی نیکیوں کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنتے ہیں۔ ہر حکومت اور ہر بادشاہ بہرحال اس کا ایک نظام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو انعامات سے نوازتی، اور حکومت کے جو غدار ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے، اور وہ بادشاہوں کی بادشاہ ہے، تو کیا اللہ کوئی ایسا دن قائم نہیں فرمائے گا کہ جس کو روز جزا اور بدلے کا دن کہتے ہیں، کہ اچھے لوگوں کی اچھائی ان کے سامنے آ جائے، اور برے لوگوں نے جو برائیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے اور اپنی منمانی زندگی گزاری، تو کیا ان کو اس کی سزا نہ دی جائے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر اور نیکی کی وہ ضرور اس کو پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہوگی وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اللہ ترازو قائم فرمائیں گے، اور ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ اس کو ہمیشہ راحت والی زندگی میں داخل کر دے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو گیا، تو بہرحال فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے۔ اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، حاویہ کیا ہے تمہیں خبر بھی ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے، وہ جہنم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم انصاف کی ترازو کو قائم فرمائیں گے۔ اس آیت پاک کے بعد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی کو پیش کرنے کے لیے آخری حدیث کو لائے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے احادیث کو بالسند، یعنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، تاکہ کسی ملحد کو اور کسی زندیق کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پتہ نہیں حدیث کس درجے کی ہے، سند ہے کہ نہیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کسی کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اپنی آخری حدیث کی سند کو بیان فرمایا کہ مجھ سے میرے استاذ احمد بن اشکاب، امام بخاری کے استاد ہیں، اشکاب یا اشکاب دونوں طرح پڑھنا درست ہے، اور ان کے استاد پھر محمد ابن فضیل، اور ان کے استاد عمارہ ابن القعقاع، اور ان کے استاد ابو زرع، اور پھر ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد و مربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
آپ کی ارشاد آپ کا جو ارشاد گرامی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. اللہ کا قرآن وہ بھی من جانب اللہ ہے اور احادیث مبارکہ وہ بھی من جانب اللہ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں فرمائی، اور اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو پیغمبر بیان کرتا ہے وہ حدیث یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے. فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن کے مضمون، قرآن کا مطلب بھی اللہ کی طرف سے ہے. احادیث مبارکہ میں مضمون اللہ کی طرف سے آتا ہے اور الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے، ورنہ دونوں اللہ کی طرف سے آئے. الفاظ اور مطلب دونوں اللہ کے بنے تو قرآن بن گیا، اور قرآن متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اگر معنی اور مطلب اللہ نے بھیجے اور الفاظ رسول اللہ کے تو حدیث بن گئی. یہ فرق ہے، ورنہ دونوں اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں. دو کلمے اللہ کو بہت محبوب. اللہ کو محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو کلموں کو پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اللہ کا محبوب ایسا بنتا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ اپنا مال تو کیا اپنی جان دینے میں بھی اپنی کامیابی سمجھتا ہے. میرے معونہ کے موقع پر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، حفاظ اکرام، ان میں ایک حضرت حرام ابن مرد رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو رہے ہیں. اور شہادت کے وقت میں جب کافر نے نیزہ مارا، خون کا فوارہ نکلا، اور کیا فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، حالانکہ جان جا رہی ہے، خون کے فوارے نکل رہے، اور کیا فرما رہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، میں رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ ہے وہ اللہ کو محبوب. یعنی جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے، اس کا جینا بھی اللہ کے لیے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے. اس کی جان، اس کا مال، اس کا تن، وہ ہر چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے. اللہ ایسی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے. تو جو آدمی ان دو کلموں کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں دو کلمے، یعنی ان کا پڑھنے والا. اور فرمایا کہ وہ دو کلمے بہت بھاری چیز نہیں، بہت بڑا کلام نہیں، بلکہ مختصر سے دو کلمے ہیں. خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے. یعنی کوئی بھی مومن بندہ چاہے پڑھنا تو بہت آسانی کے ساتھ ان کلموں کو پڑھ سکتا ہے. اب کوئی آدمی سمجھے کہ جب وہ بہت چھوٹے سے، بہت ہلکے سے، کئی ثواب بھی ان کا کم ہوگا. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، کہ جب کل قیامت کے دن انصاف کی ترازو کو قائم کیا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے تو یہ دو کلمے میزان میں، ترازو میں بہت بھاری ہو جائیں گے. کتنے بھاری؟ ثقیلتان فی المیزان، کہ بہت ہلکے پھلکے کلمے، خفیفتان علی اللسان، اور ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. تو اب ان کلمات کا کوئی آدمی ورد کرے، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں. وہ دو کلمے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ وہ دو کلمے ہر مسلمان بندہ بہت آرام کے ساتھ، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، سبحان اللہ ہر مومن بندہ کہتا ہے، وہ بحمدہ ہر مومن بندے کی زبان پر. تو بولنے میں بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری. کوئی اللہ کا بندہ اگر چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے اعمال کا پڑھنا بہت بھاری ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو،
وَبِحَمْدِهِ کہو سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور اس بندے کو بلا کر اس کے سامنے اس کی زندگی کے نامہ اعمال کے دفاتر اور رجسٹر کھولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 99 دفتر اس کے اعمال کے اس کے سامنے کھولے گئے، اور ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کمد البصر، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے اتنا بڑا ایک رجسٹر۔ اب آپ نظر لگائیے کہ نگاہ کی کوئی حد ہوتی ہے، آپ آسمان کی طرف اٹھائیں گے تو نظر آئے گا، آپ زمین کی طرف دیکھیں گے تو پاؤں تلے زمین آسمان کہاں نظر آتا ہے، ادھر سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ مشرق میں نظر آتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو انسان کی نگاہ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ فرمایا اتنے بڑے بڑے 99 رجسٹر ہوں گے اور تمام کے تمام گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ انسان گھبرائے گا اور وہ اپنے دل میں سوچ لے گا تو آج تو میرے لیے نجات کا کوئی موقع ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میرے تو گناہ اتنے ہیں کہ 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا وزن کراؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں وزن کہاں کا کراؤں، میرے تو سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، سیاہ ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرمائے گا ایک پلڑے میں رکھو، وہ پلڑے میں رکھ دیے گئے۔ اللہ اب ایک بطاقہ، ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث البطاقہ بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا اور فرمائے گا لے میرے بندے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ۔ وہ کہے گا یا اللہ اس کاغذ کے اتنے سے پرزے کی کیا حیثیت ان کے سامنے؟ اللہ فرمائے گا اس کو رکھ۔ چنانچہ وہ جا کر رکھے گا، اور جیسے ہی وہ بطاقہ اس نے وہ کاغذ کا پرزہ اس میں رکھا، وہ تمام 99 رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا پلڑا ہوا ہو جائے گا اور اڑ کر خاک ہو جائے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ اس کاغذ پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے میرے بندے جو تو نے زبان سے کلمہ پڑھا اور کلمے کو اپنے دل کے اندر اتارا اور کلمے کے تقاضوں پر عمل کیا تو یہ وہی کلمہ ہے، اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اسم اللہ کی پاکی کا بیان، اللہ کی حمد کا بیان، و سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے۔ بھلا اللہ کی عظمتوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی پاکی سے بڑی کون چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، هو القہار، هو الجبار، هو الرحمن، هو الرحیم، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کا نام سب سے بڑا، اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ یہ اللہ اللہ کہنے والا یعنی اللہ کے نام کی وہ برکت ہے کہ اللہ کے نام سے یہ آسمان رکا ہوا ہے، یہ زمین پانی کے اوپر رکی ہوئی ہے اور دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی، اللہ کا نام بہت بڑا، اس لیے فرمایا کہ دو کلمے جو ہے یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور کل قیامت کے دن وزن ان کا سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے یہاں حدیث بیٹھ کر سنی ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جامعات الصالحات، اللہ پاک اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ جامعہ کے اندر فارغ ہونے والی اللہ کے فضل و کرم سے خالص اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ اپنے کلام کے پڑھنے کی اور پھر اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ جامعات الصالحات کی خدمات سے کون آدمی ایسا ہے جو واقف نہیں ہے؟ بطور خاص دھانوا گاؤں کے رہنے والے ہمارے تمام معزز اور اسی طرح سے قرب و جوار کے تمام حضرات جامعات الصالحات کی خدمات سے کون واقف؟ ہر آدمی جانتا ہے الحمدللہ اپنے پہلے دن سے یہ ادارہ کس طرح سے حسن و خوبی کے ساتھ ہر روز ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔
اللہ پاک اسی طرح سے ہمیشہ اس ادارے کو پروان چڑھاتا رہے اور امت مسلمہ کے نونہال بچے اور بچیاں آتے رہیں اور یہاں سے علوم نبوت کو حاصل کر کے اپنی پیاس بجھاتے رہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 4 بچیاں آج یہاں سے اس مدرسے سے فارغ ہو کر یہ امت کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچی فارغ ہو گئی فقط والسلام؟ ایسا نہیں، ایک بچی کا عالمہ بن جانا اور علم کے زیور سے آراستہ ہو جانا، یہ سمجھ لیجیے آپ کے ایک بچی کا عالمہ بننا، علم سے کے زیور سے آراستہ ہو جانا، گویا کہ پورے ایک خاندان کو راہ مل گئی ہے، گویا کہ پورا ایک خاندان مکتب کی شکل میں بدل گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ بچی اپنے گھر میں جائے گی تو ہر چیز پر وہ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے طریقے اپنے گھر میں بتائے گی، اور جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر کا زیور بنے گی اور دلہن بن کر جائے گی تو وہاں اس کے ذریعے وجود میں آنے والا جو خاندان ہوگا وہ اپنے بچے کو پہلے دن سے اللہ کا کلمہ سکھائے گی، اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کی محبتیں بتائے گی، اللہ کے نبی کی سنتیں سکھائے گی۔ تو ایک بچی کا عالمہ بن جانا گویا کہ 2 خاندانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ اللہ نے دے دیا ہے۔ بڑے بڑے عالم وہ کام نہیں کر پاتے، تو ایک عورت جب اللہ اس کو علم دے دے اور اللہ کے رسول کی سنتیں اس پر آ جائیں اور وہ عالمہ بن جائے، جو کام وہ کر لیتی ہے بڑے بڑے مدارس سے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے کہ نونہال جو اس کی گود میں آئیں گے تو ان کو اسی کی تربیت میں لے کر وہ چلے گی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ایک بچے کا فارغ ہو جانا گویا کہ پوری ایک نسل نو کا سدھر جانا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے ہم تن متوجہ رہیں۔ چاروں طرف سے الغار ہے، دشمن چاہتا ہے کہ مدارس کو ختم کیا جائے، لیکن امت مسلمہ کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے اور یہ حوصلہ رکھا ہے اور وہ سمجھ